السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام۔ معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال اور اس کے نقصانات ہیں۔ ٹو دا پوائنٹ انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع بالکل واضح ہے، الفاظ کی اور کلمات کی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم جن پوائنٹ کے تحت ہم بات کریں گے، کچھ ہمارے پاس 5 پوائنٹ ہیں، انشاءاللہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال اور اس کے نقصانات کے تعلق سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں، سب کا میں نے تو گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا، لیکن سرسری طور پہ ہر ایک مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا ہوں، اور کچھ نہ کچھ مطالعہ ضرور ہے۔ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انسانی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اور جتنا زیادہ زور شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، اتنا زیادہ زور کسی اور دھرم کے اندر، کسی اور مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ انسانی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اور جتنا زیادہ اس پر توجہ شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، اتنا زیادہ زور آپ کو کسی اور دھرم کے اندر نہیں ملے گا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، یہ بنیادی طور پہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 طعام، اور نمبر 2 شراب۔ شراب سے آپ وہ شراب مت سمجھیے گا، شراب یعنی عربی زبان کے اندر شراب کہتے ہیں مشروب کو۔ تو طعام اور شرب، کھانا اور پانی، ایک انسان کی زندگی انہی 2 چیزوں کے اوپر بنیادی طور پر منحصر ہے۔ اگر انسان کو کھانا ملے، پانی نہ ملے، تو انسانی زندگی کیا ہے کہ خطرے میں آ سکتی ہے۔ یا انسان کو صرف پانی ملے تو 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کتنا زندہ رہے گا۔ کھانا اس کو نہیں مل رہا، صرف پانی مل رہا ہے، تب بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسانی جان کی حفاظت 2 چیزوں پر مشتمل ہے کہ اسے کھانا بھی ملے، اسے پانی بھی ملے۔ اچھا، اب کھانا اور پانی کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت اسلامیہ بڑے صاف الفاظ میں، پہلے تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، اللہ نے ایمان والوں کو نہیں کہا، اللہ نے کہا اے لوگو، پوری انسانیت کے لوگوں، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو پاکیزہ اور حلال روزی ہے، جو پاکیزہ چیزیں ہیں آپ ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی اتباع مت کرو۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کھانے کا اللہ نے حکم دیا، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ شیطان کے راہ کی اتباع مت کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ شیطان جو ہے یہ آپ کو اچھی چیزوں کو کھانے سے آپ کو روکے گا، اور غلط چیزیں، نشہ آور چیزوں کے استعمال کی طرف آپ کو ابھارے گا۔ نشہ آور چیزیں جو آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے تباہ کن ہیں، ان کو آپ کے سامنے بنا سوار کر کے پیش کرے گا۔ تو اللہ نے کہا پاک چیزیں کھاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، کھاؤ جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی ہے، اس میں سے کھاؤ۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر شریعت اسلامیہ نے انسان کی جان کی حفاظت کے لیے پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا ہے، اور بار بار ترغیب دلائی ہے۔ دوسری چیز، جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا اس موضوع کے تعلق سے، کہ اس دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے، اور تمام پیغمبروں میں جو آخری نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی بعثت کے جہاں بہت سارے مقاصد تھے، انہی میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کو حرام چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے، نشہ آور چیزوں سے دور رکھنے کے لیے آپ آئے تھے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا
کہ جو نبی تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی کا کام کیا ہے؟ نبی اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور لوگوں کے لیے حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو ناپاک چیزیں ہیں، جو خبیث چیزیں ہیں، ان کو حرام قرار دیتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، تم حلال کو کھاؤ، حرام سے باز آ جاؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، نجاشی کے سامنے جب جعفر طیار ان کو پیش کیا گیا، انہوں نے تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم لوگ کیا ہے کہ شراب پیتے تھے، ہم لوگ سود کھاتے تھے، نشاب چیزوں کا ارتکاب ہمارے یہاں پایا جاتا تھا، ایک نبی آیا، اس نے ہم کو بتایا کہ چیزیں غلط ہیں، اور واقعی وہ چیزیں غلط ہیں، ہم ان سے دور ہو رہے ہیں، تو ہماری قوم کہہ رہی کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو اختیار کر رہے ہو۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ نشاور چیزوں سے، خبیث چیزوں سے، ایسی چیزیں جو انسانی جان کے لیے، انسانی صحت کے لیے، ہماری اور آپ کی صحت و تندرستی کے لیے نقصان دہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ اب بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے نبی نشاور چیزوں سے روکنے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے، اب آج اسی نبی کا ماننے والا، آج اسی نبی کو فالو کرنے والا آج ان نشاور چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ چیز بھائی قابل غور ہے۔ شرم سے ڈوب کر کے مر جانے کا مقام ہے بھائی، کہ جو نبی، جس نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نشاور چیزوں سے، خبیث چیزوں سے دور رکھیں، آج اسی نبی کے ماننے والے، نبی کا کلمہ پڑھ کر کے، نبی کا نام لے کر کے، اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، ابھی گزشتہ دنوں اسی جہاں پر ممبئی کے اندر میں رہتا ہوں، شہباز بھائی جانتے ہوں گے، فاروق گلی کے علاقے میں ادھری ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا، اور اس کا جو کاروبار تھا، جو اس کا بزنس تھا بھائی، اس شراب پر مشتمل تھا۔ اللہ اکبر، مطلب دیکھنے کی، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے نبی کا نام رکھ کر کے، اور اس کے کرتوت ایسے ہیں بھائی۔ ہمارے نبی کے بعثت کا مقصد یہی تھا۔ بہرحال تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ نشاور چیزوں کا استعمال اور اس کے نقصانات کے تعلق سے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر نشاور چیز بھائی حرام ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج بہت سارے لوگ کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تب ایسا ہے، تب ویسا ہے، نئی تنزیہی ہے، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں بھٹک رہے ہیں بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پہ آپ نے کہہ دیا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ چیز حرام ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی تھوڑی مقدار بھی نشہ لے آئے، جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے تو اس کی تھوڑی مقدار کا پینا بھی حرام ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی ہمیں شراب کیا ہے کہ جب تک 2-4 بوتل نہیں پیتے ہیں تب تک نشہ چڑھتا نہیں ہے، لہٰذا کیا ہے کہ اگر ایک قطرہ پینے میں نشہ نہیں چڑھتا ہے، 3-4 بوتل پیئیں گے تب جا کر کے نشہ چڑھے گا۔ تو جس کی زیادہ مقدار، جو زیادہ پینا کیا ہے کہ آپ کے لیے، جو زیادہ پینا کیا ہے نشہ لائے، تو اس کا تھوڑا مقدار بھی پینا آپ کے لیے حرام ہے بھائی، وہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اور جب یہ چیزیں حرام ہیں، نشہ لانے والی چیزیں، ابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نشہ لانے والی چیزیں جو بھی ہو سکتی ہیں، چاہے شراب ہے، یہاں تک کہ سگریٹ ہے، بیڑی ہے، تمباکو ہے، یا پھر ہیروئن ہے، افیون ہے، اس طریقے سے ہمارے سماج کے اندر آج جو نام بدل کر کے اور مختلف قسم کی ویرائٹی جو ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہے بھائی، اور لائسنس لے کر کے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر لوگ بیچ بھی رہے ہیں، لوگ بیچ بھی رہے ہیں۔ ایسے سلسلے میں بھائی جب یہ چیز معلوم ہے کہ چیز حرام ہے، تو جو چیز حرام ہے اس کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بھائی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد صاحب اور کچھ لیں گے، صاحب اور کچھ چاہیے، تو بیڑی لا کر کے دیتے ہیں، سگریٹ لا کر کے دیتے ہیں، یا تمباکو والا پان لا کر کے دیتے ہیں، تمباکو دیتے ہیں بھائی۔ یہ ضیافت ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ جو چیز حرام ہے تو اس کا کھانا، اس کا کھلانا، اس کا لینا، اس کا دینا، خرید و فروخت کرنا سب حرام ہے اس کا۔ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارباء الغلیل کے اندر اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، شراب پر اللہ کی لعنت ہو، وشاربہا، جو شراب پینے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، وساقیہا، جو شراب پلانے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت،
وبائعها جو شراب کو بیچنے والا ہے، نشاور چیزوں کی فروخت کرنے والا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، ومبتاعها نشاور چیزوں کو جو خریدنے والا ہے ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، وعاصرها جو شراب بنانے والا ہے، جو شراب بنانے والا ہے، شراب نچوڑنے والا ہے، نشاور چیزیں تیار کرنے والا ہے، ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت، ومعتصرها اور جس کے لیے نشاور چیزیں تیار کی جائیں ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وحاملها جو نشاور چیزوں کو خرید کر کے لاتا ہے، جو نشاور چیزوں کو اٹھاتا ہے، بھائی اس کو آپ اپنی زبان میں یہ بھی کہہ لیجئے، جو اس طریقے سے نشاور چیزوں میں ٹرانسپورٹ کا دھندا کرتے ہیں، ایک جگہ سے لے کر کے دوسرے جگہ تک مال پہنچاتے ہیں، وحاملها جو نشاور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والا ہو، منتقل کرنے والا ہو، ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، والمحمولۃ الیہ اور جس پر لاد کر کے لے کر کے جائے جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ نشاور چیزیں حرام ہیں، ان کا خریدنا، ان کا بیچنا، ان کا پینا، ان کا پلانا، ان کو دینا ایک دوسرے کو، یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں بھائی۔ بہرحال تیسرا پوائنٹ تھا، اور آگے بڑھیے چوتھا پوائنٹ جو ہمارا ہے اور جو کہ موضوع کا ایک اہم حصہ ہے، نشاور چیزوں کا استعمال اور اس کے نقصانات۔ نقصانات کیا کیا چیزیں ہیں بھائی؟ نقصانات اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ ایک نقصانات وہ ہیں، ایک پہلو جو دنیاوی نقصانات ہیں، اور دوسرا پہلو ہے اخروی نقصانات کا، یعنی نشاور چیزوں کے ارتکاب کے جو دنیاوی نقصانات ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور نشاور چیزوں کے ارتکاب کے جو اخروی نقصانات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نشاور چیزوں کے نقصانات میں سے دنیاوی اعتبار سے جو سب سے پہلا نقصان ہے بھائی، جو شخص نشہ کرتا ہے تو ایسے انسان کا تو سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ مالی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، مالی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے۔ اب کسی نشہ کرنے والے کو اگر آپ یہ سمجھاؤ گے کہ بھائی مالی اعتبار سے تیرا نقصان ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نشہ کرتے کرتے کیا ہے نا، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص اس نے شراب پیا، یعنی نشاور چیزوں کا ارتکاب کرنے کے بعد انسان کی عقل کس حد تک خراب ہو جاتی ہے، کس حد تک عقل خراب ہو جاتی ہے، آپ ذرا غور کریں۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شراب پیا، شراب پینے کے بعد اس نے پیشاب کیا، اور پیشاب اس نے کسی برتن کے اندر یا کسی چیز کے اندر اس نے کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد پھر اپنے ہی پیشاب سے اس نے وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر دعا کیا پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ حال ہے بھائی۔ تو نشہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بنیادی جو نقصان ہوتا ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اور مالی اعتبار سے اس کا ایسا نقصان ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی۔ شہباز بھائی جانتے ہوں گے، فاروق گلی کے اندر ایک شخص پان بیچتا ہے، اس کے دو کسٹمر جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں۔ اس نے کیا ہے کہ ان دونوں کے بارے میں ایک مرتبہ ایسے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ان لوگوں نے تقریباً 10 سالوں کے اندر تقریباً 7 لاکھ روپے کا پان کھایا ہے ان لوگوں نے، 7 لاکھ روپے کا۔ آج ایک زمانے سے کیا ہے کہ ممبئی کے اندر رہ کر کے کام کر رہے ہیں، لیکن کام کرتے کرتے آج نہ تو ان کے مکان صحیح ہیں، نہ ان کے بچے لائن پر ہیں، نہ بچوں کو صحیح تعلیم دے پائے ہیں۔ تقریباً 7 لاکھ روپے کا وہ لوگ کیا ہے کہ پان صرف کھا گئے ہیں۔ یہ نقصان ہوتا ہے مالی اعتبار سے، لیکن انسان کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال تو اس کا سب سے بنیادی جو نقصان ہوتا ہے مال کا نقصان۔ اچھا، دوسرا نقصان جو ہے دنیاوی اعتبار سے کہ نشاور چیزوں کا جو ارتکاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا صرف مالی نقصان نہیں ہے، انسان اگر اس کا عادی ہو جائے تو یہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ نشاور چیزیں کہ انسان کی جان بھی لے سکتی ہیں بھائی۔ میں خود اپنے ایک استاد کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنے ایک استاد وہ پان کھانے کے عادی تھے، اور پان کے ساتھ ساتھ وہ سگریٹ پینے کے بھی عادی تھے۔ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ سگریٹ پیتے پیتے پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بیمار پڑ گئے، ان کو یو پی سے ممبئی لایا گیا۔ اچھا، جب علاج ہوا، جانچ نکالا گیا تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے، اور کینسر ان کے منہ میں تھا، کینسر منہ میں تھا۔ عالم دین تھے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر نے داڑھی چھیلی، داڑھی چھیلنے کے بعد پھر جب کینسر کا علاج ہونا شروع ہوا تو علاج ڈاکٹر نے اپنے اعتبار سے کیا، گوشت وغیرہ کاٹ کر کے یہاں سے نکال دیے، علاج وغیرہ کسی اعتبار سے ہوا، اور آپریشن بھی کامیاب رہا، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو
تو کہنے کا مطلب یہ ہے نشہ آور چیزیں یہ آپ کے صرف مالی اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ اور آگے بڑھیے، نشہ آور چیزوں کے ارتکاب کا جو دنیاوی نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا ایک نقصان یہ ہے دینی اعتبار سے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شرب الخمر لم یزل اللہ عنہ 40 لیلہ، جو انسان نشہ آور چیزیں کھاتا ہے، پیتا ہے، یا پھر شراب کا عادی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے انسان کے اوپر غضب اللہ کا نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب ایسے انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اب تصور غور کرنے کی بات ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کھلانے والی ذات وہی ہے، پلانے والی ذات وہی ہے، دیکھ ریکھ کرنے والی ذات وہی ہے، اگر وہی ذات ناراض ہو جائے پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے بھائی۔ اسی طریقے سے متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے، نشہ آور چیزوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسا انسان جو شراب پیتا ہے، شراب پینے کے وقت ایسا شخص کم از کم ایمان والا تو نہیں ہوتا ہے، یعنی اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو کم از کم اس کا انتقال ایمان کی حالت پر نہیں ہوگا، ایمان کی حالت پر اس کا انتقال نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیاوی اعتبار سے اس کا نقصان ہے۔ بہرحال اور آگے بڑھیے، اخروی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اخروی اعتبار سے دو تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اخروی اعتبار سے کیا ہے کہ اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو نشہ آور چیزوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، شراب کے عادی ہیں، اور ایک چیز یہ بھی آپ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خمر جو ہے، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے، لہٰذا اگر یہ آپ سے کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کا لفظ استعمال کیا، خمر تو شراب کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو بقیہ چیزیں ہیں اس سے خارج ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے، اور جس کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کو حلال سمجھ کر کے پئیں گے، جو نشہ آور چیزوں کو حلال سمجھ کر کے کھائیں گے، پئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا، یمسخ آخرین قردۃ وخنازیر الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے چہروں کو بندر کا چہرہ بنا دے گا، یا پھر خنزیر کا، سور کا چہرہ اللہ بنا دے گا۔ یہ اخروی اعتبار سے جب ان کا حشر ہوگا تو یہ حال ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، اخروی اعتبار سے نشہ آور چیزوں کے ارتکاب کا ایک بہت بڑا نقصان، بلکہ بہت بڑا نقصان ہے، وہ ہے عذاب علیم، وہ ہے جہنم کا عذاب۔ ایسا انسان کیا ہے کہ جو نشہ آور چیزوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان علی اللہ عہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ چیز عہد ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، لمن یشرب المسکر، دیکھیں یہاں شراب کی بات نہیں ہے، لمن یشرب المسکر، جو نشہ آور چیزیں پیے گا، جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے، ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کے اندر اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول وما طینۃ الخبال، اے اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اوسارۃ اہل النار، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا جو خون ہوگا، جو پیپ ہوگا، یہ ایسے لوگوں کا مقدر ہوگا، ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو نشہ آور چیزوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ نشہ آور چیزوں کے استعمال اور اس کے نقصانات کے تعلق سے چند باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت کی رعایت کرتے ہوئے اور بس آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ آخر نشہ آور چیزوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وسائل ہیں جن کو اپنا کر کے ایک انسان نشہ آور چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس معاملے میں والدین کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے والدین کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں اگر بچے کو صحیح تربیت نہ ملے تو ظاہر سی بات ہے اولاد بگڑ جائے گی، پھر اس کے بعد وہ صرف نشہ آور چیزوں کا ارتکاب ہی نہیں بلکہ بہت سارے ایسے کرائم کر جائے گی جس سے پورے خاندان کا، اور بلکہ نہ صرف خاندان کا بلکہ اسلام کا اور مسلمانوں کا بھی نام وہ ڈبو کر کے رکھ دے گی۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ والدین کو اس تعلق سے
محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ والدین اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو نشہ آور چیزوں سے دور نہیں رکھیں گے تو یقیناً کیا ہے کہ اس سے بچ پانا بڑا مشکل ہے۔ تو والدین کو اس تعلق سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ خود اسی مسجد کے اندر ایک واقعہ میں یہ بھی نقل کرتا چلوں، اسی مسجد کے اندر ایک بھائی، ان کا لڑکا نشے کا اس قدر عادی ہو گیا کہ آج اس کو ہاسپٹل میں رکھے ہیں اور وہاں پر اس کا علاج ہوتا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ ماہانہ طور پہ تقریباً 10,000 کی 20,000 ماہانہ طور پہ ان کو پے کرنا پڑتا ہے۔ وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، ایک موٹی رقم بھی جا رہی ہے، اولاد بھی پاس میں نہیں ہے، یہ نقصان ہوتا ہے اگر بچپن میں اس بچے کی صحیح تربیت نہ کی جائے۔ تو والدین کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، سب سے پہلا کام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں پر کیا ہے کہ جو شرعی طور پر جو حد ہے وہ حد کا نافذ کیا جائے۔ جو کوڑے کا حد ہے، جو سزائیں ہیں اسلام کی، وہ سزائیں اگر نافذ کی جائیں تو نشہ آور چیزوں کی ارتکاب سے کافی حد تک انشاءاللہ اس پر روک تھام ہو سکتا ہے۔ لیکن اپنے ہندوستانی ماحول کے اندر چونکہ یہاں اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے، شرعی حدود نافذ کیے جائے، ایسا ماحول ہے نہیں، لیکن گورنمنٹ کو اس تعلق سے اگر گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے اور ان چیزوں پر سزائیں متعین کرتی ہے تو انشاءاللہ ضرور کیا ہے کہ اپنے ملک ہندوستان کے اندر جو اس طریقے سے نشہ آور چیزوں کے ارتکاب کرنے والے ہیں اس پر کمی آ سکتی ہے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے بھائی، لوگوں کو لائسنس ملے ہوئے ہیں اور کھلے طور پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آخری چیز، نشہ آور چیزوں سے اگر بچنا ہے تو ذاتی طور پہ ایک چیز آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں بھائی، چونکہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک انسان کیا ہے کہ اچھے لوگ انسان کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ اگر ایک عطر بیچنے والے شخص کی دکان پر آپ جائیں گے، اس سے آپ نے دوستی کر لی، اس کے ساتھ صرف آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، وہ آپ کو عطر نہیں دیا، صرف اس کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے آپ ضرور آپ خوشبودار ہو جائیں گے، وہاں سے نکلیں گے تو آپ کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ اور وہی معاملہ اگر آپ ایک لوہار کے پاس جائیے جو بھٹی چلا رہا ہے، جو ہتھوڑی پیٹ رہا ہے، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آپ کو آگ اور چنگاری سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے امام سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فارسی کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام سعدی رحمہ اللہ ایک مرتبہ باتھ روم میں گئے، وہاں سے واپس آئے اور مٹی سے انہوں نے ہاتھ دھولا، ہاتھ دھلنے کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ سے خوشبو آ رہی تھی، چونکہ پہلے زمانے میں کیا ہے کہ صابن وغیرہ کا ایسا کچھ تھا نہیں۔ تو جب وہاں سے باہر نکلنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کا ہاتھ مہک رہا تھا۔ دوستوں نے سوال کیا کہ یہ سعدی تمہارا ہاتھ کیوں مہک رہا ہے؟ مٹی سے ہاتھ دھل کر کے آئے ہو، مٹی کے اندر کون سی خوشبو آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا دراصل معاملہ یہ ہے کہ مٹی جو ہے پھولوں کے ساتھ میں رہ کر کے یہ بھی خوشبودار ہو گئی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، صحبت الاخیار، نشہ آور چیزوں کی ارتکاب سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اچھے لوگوں کی سنگت میں آپ کو رہنا پڑے گا۔ اور یہاں پر میں امام سفارینی رحمہ اللہ کا قول نقل کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ امام سفارینی رحمہ اللہ غذاء الالباب فی شرح منظومۃ الآداب کے اندر ایک بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا انسان کل من یضرک صحبتہ فی دینک، ایسا انسان جس کے ساتھ میں رہ کر کے آپ کا دینی اعتبار سے خسارہ ہو، جس کے ساتھ میں رہ کر کے آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں، جس کے ساتھ میں رہ کر کے آپ نشہ آور چیزوں کی بیڑی سگریٹ تمباکو کے آپ عادی ہو جائیں، امام سفارینی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَتَرْكُهُ واجب، ایسے دوست کی دوستی چھوڑ دینا آپ پر واجب ہے، آپ پر ضروری ہے۔ سامعین کرام، یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال اور اس کے نقصانات کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔